الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه وسكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد إلى آخر الحدیث۔ سامع نظام، میں آپ حضرات کے سامنے موت سے چھٹکارا اس موضوع پر، اس عنوان پر کچھ بات عرض کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ حضرات، آپ سامعین کرام، ناظرین کرام، باغور قلب سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سامعین کرام، موت ایک ایسی چیز ہے جو آج تک کسی کو نہ بخشی ہے اور نہ بخشے گا، کسی کو نہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی چھوڑے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الموت آئے اور آپ کی روح قبض کر لیے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کی روح قبض کر لیے۔ میرے بزرگوں، دوست اور بھائیوں، کسی شاعر نے کیا ہی بہترین انداز میں موت کے بارے میں نقشہ کھینچا ہے کہ الموت قدح کل نفس شاربہ القبر باب کل نفس داخلہ، کہ موت ایک ایسی جام ہے، موت ایک ایسی شراب ہے جسے ہر شخص کو پینا ہے، بغیر پیے کسی کا چارہ نہیں ہے، اور قبر ایک ایسی دروازہ ہے جس سے ہر شخص کو داخل ہونا ہے، اسے بغیر داخل کیے ہوئے اسے کوئی گزارا نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اگر دنیا میں کسی ہستی کو، بڑے سے بڑے ہستی کو اگر موت سے نجات ملتی، موت سے چھٹکارا پاتے، تو ہمارے آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موت سے نجات پا لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت سے چھٹکارا نہیں ملے، آپ کو بھی موت سے چھٹکارا نہیں ملی ہے۔ اس لیے ہم اس بات کو دھیان میں رکھیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمیں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں پھر جانا بھی ہے، ہمیں جانے کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے۔ کیا کسی شاعر نے کیا ہی بہتر انداز میں نقشہ کھینچا ہے: لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر دنیا میں کوئی شخص باقی رہتے، یا دنیا کسی کے لیے باقی رہتی، یا دنیا میں کوئی شخص زندہ رہتے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہتے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے، سب سے بہترین اور رسول میں سب سے اچھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ اس دنیا میں نہیں رہے، آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح اللہ رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے فرشتے ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا: اے موسیٰ، میں تمہارا روح قبض کرنے والا ہوں، میں تمہارا روح قبض کرنے والا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: ارسل ملک الموت الی موسیٰ فلما جاءه فسکا فرجع الی ربہ فقال ارسلتنی الی عبد لا يريد الموت فقل له ارجع الیہ فقال یضع یدہ علی متن ثور بکل شعرۃ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے اور کہا کہ اے موسیٰ، میں تمہارا روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا تماچا مارا فرشتے کی، ملک الموت کی آنکھ پھوڑ ڈالی، وہ اندھا ہو گئے۔ پھر ملک الموت اللہ رب العالمین سے جا کر شکایت کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، تو نے مجھے کس بندے کے پاس بھیجا ہے جو موت کو نہیں چاہتا ہے؟ میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ، اے ملک الموت، جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ایک بیل کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھے، اور رکھنے کے بعد اس کے ہاتھ کے نیچے جتنا بال آ جاتا ہے اتنا سال اس کو زندہ رہنے کے لیے دیا جائے گا۔ پھر موسیٰ نے عرض کیا کہ اے ملک الموت، اس کے بعد میرا کیا ہوگا؟ پھر فرشتوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اس کے بعد تمہیں پھر مرنا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فی الآن سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ابھی میرا روح قبض کر لیا جائے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری کے اندر اس حدیث کو جگہ دی ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اگر کسی کو دنیا میں موت سے نجات ملتی
ایک چھٹکارا ملتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام موت سے بچ جاتے، ہمارے آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موت سے چھٹکارا پا لیتے، لیکن ایسا نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ موت سے کسی کو بچاؤ نہیں، اور موت ایک ایسی چیز ہے جو ایک لمحہ کے لیے نہ آگے ہو سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے، یعنی جس وقت اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے اسی وقت میں موت آ کر ہی رہے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ موت کو اللہ رب العالمین نے کسی نفس کے لیے ایک سیکنڈ یا ایک لمحہ کے لیے نہ مؤخر کر سکتا ہے، پیچھے کر سکتا ہے، اور نہ ہی آگے کر سکتا ہے، کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں زیادہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ موت چاہے انسان بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، بوڑھے ہو جوان، موت کسی کو بخشتی نہیں ہے، اور ہر حال میں موت آ کر رہی رہے گی۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، تم جہاں بھی رہو، تم جہاں کہیں بھی رہو، چاہے آپ آسمان کی فضا میں رہو یا زمین کے نیچے رہو یا پھر زمین کے اوپر رہو یا بند قلعے میں رہو، لیکن موت آپ کو آ کر ہی رہے گی۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تم جہاں کہیں بھی رہو موت آئے گی اور موت تم کو آ کر پکڑے گی، چاہے وہ گھر تم بناؤ جو بہت ہی زیادہ کیوں نہ مضبوط ہو، اور اس میں ایسا بناؤ جو اندر کی ہوا باہر اور نہ باہر کی ہوا اندر نہ آ سکتی ہے، اس طرح بناؤ موت کی ڈر سے کہ ملک الموت نہیں گھس سکتا اس روم کے اندر، اس کمرے کے اندر، پھر بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ موت آپ کے پاس جا کر ہی رہے گی، موت کا فرشتہ جا کر ہی رہے گا اور آپ کا روح قبض کریں گے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم کو ہم نے اس دنیا میں بھیجا ہے، تم اچھے اعمال کرو، نیک اعمال کرو، اچھا کام کرو، اور اپنے آخرت کی زندگی کو سنوارو، اپنے آخرت کی زندگی کو بناؤ، ورنہ اس دنیا سے مرنے کے بعد، گزر جانے کے بعد، آپ ہاتھ کو ملنے سے اور کفِ افسوس کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے بزرگوں، دوستو، اسے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قرآن کے اندر فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے بندہ، میں نے تم کو جو مال دے رکھا ہے ان میں سے کچھ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ تم جو کچھ کرو گے، تمہارے موت سے پہلے جو کچھ خرچ کرو گے، اللہ رب العالمین تمہارے خبر سے، تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو موت کی تیاری کرنے اور آخرت کی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو کہانی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دین کے بارے میں اگر آپ کو کوئی جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔